لَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہم سب پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارا جلالت العلم سیدی سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس میں حاضر ہے، اور اس اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانشین حضور حافظ ملت کی موجودگی میں ہمارا جہاں بیٹھے ہیں وہیں خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین حضور رفیق الملت بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ لفظ و نشر غیر مرتب کے طور پہ آج کے اس پرفتن پرآشوق ماحول میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو صرف مدرسوں تک محدود رہنا چاہیے، انہیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں خاص کر کے نئی نسل کے علماء کرام کو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے ارشاد القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج جنگ آزادی کو ملک کے آزاد ہوئے 78 سال سے زائد ہو رہا، مگر جو اس وقت مسلمانوں کی سیاسی اعتبار سے کیفیت تھی آج اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ ارشاد القرآن کے اندر خود سیدی سرکار حافظ ملت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو ہے دو بڑی سیاسی پارٹیاں، ایک تو ہندو مسلم اتحاد کے نام پر قبضہ کرنے کی خواہش، دوسرے مسلمانوں کے کاندھے پہ اہل سنت کے کاندھے پہ سوار ہو کر مسلم لیگ کے نام پر جو ہے اپنی کامیابی کو پانے کی وہ خواہش مند۔ سیدی سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں مگر دونوں مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ سب مسلمانوں کو دری بچھانے تک ہی رکھنا چاہتے ہیں، ان کو حصہ داری دینا نہیں چاہتے، اور آج 78 سال کے بعد بھی وہی حال ہے۔ سیدی سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں میں دری بچھانے والی سیاست کا قائل نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق حصہ داری دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اگر سیاست میں پڑھے لکھے دانشور اور مسلمان سنی صحیح العقیدہ اگر سیاست میں ہوں گے تو ہمارا آج جو معاملہ ہے کہ مسجدیں ہماری نشانے پر ہیں، درسگاہیں ہماری نشانے پر ہیں، خانقاہیں ہماری نشانے پر ہیں، مساجد ہمارے نشانے پر ہیں، مسلم تنظیمیں ہمارے نشانے پر ان کے نشانے پر ہیں۔ اگر آج ہمارا جو ہے مسلم سیاست داں ہوتا، پڑھا لکھا دانشور ہوتا، جس کے دل میں قوم کا درد ہوتا، تو یہ تمام چیزوں کی حفاظت ہوتی۔ میرے عزیزوں، جو حافظ ملت کو یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ ملت علی رحمہ نے صرف عالم دیا، صرف مفتی دیا، صرف فقیہ دیا، صرف مفکر دیا، میں کہتا ہوں حافظ ملت علی رحمہ کی بارگاہ میں سیاست دانی زانوے حدت طے کر کے جب بیٹھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ سیاست کوئی بازی چاہے افوار نہیں ہے، اور ایسے ایسے فیض یافتہ حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں سیاست دان نکلے کہ جن کی مثالیں ملتی ہے ملت آج کے دور میں مشکل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے آج بھی ارشاد القرآن کا مطالعہ کیا جائے اور حافظ ملت کے دیے ہوئے نقوش کی روشنی میں علماء اور نوجوان علماء اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ میرے عزیزوں، دوسری بات یہ ہے ہم خوش نصیب ہیں اس الجامعۃ الاشرفیہ میں ہے جس کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے۔ زور سے بولیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں
اشرفیہ افکار رضا سے الگ ہو گیا، فکر رضا سے الگ ہو گیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم نہ کل اشرفیہ ہٹا تھا، نہ آج ہٹا ہے، نہ صبح قیامت تک کبھی ہٹ سکتا ہے. جہاں جہاں الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد رہے، فارغین رہیں گے، وہاں وہاں فکر اعلیٰ حضرت موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی فکر تھی کہ اہل سنت کے پاس اپنا پریس ہو جو کتاب کو چھپوا سکے، چھاپ سکے. بمبئی کی کانفرنس میں اس سال جو مولانا شرف الدین مصباحی صاحب نے الجامعۃ الاشرفیہ کے تعارف کے لیے مصباحی علماء کو لے کر کے کیے تھے، اور حضور نعیم ملت بھی تھے. حضور عزیز ملت نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، میں آل رسول کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور عزیز ملت نے کتنی پیاری بات کہی. میرے عزیزوں یہ ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں، حضور عزیز ملت فرماتے ہیں جب دیوبندی وہابی غیر مذہب کے لوگ یہ کہتے تھے ہم کتاب چھاپ کر کے نہیں دیں تو تم پڑھ بھی نہیں سکتے ہو، میں پریشان ہو گیا، مجھے تکلیف ہوئی، میں فکر مند تھا. میں نے بڑے سے بڑے تاجروں سے کہا کہ تم کتاب چھاپو، درسی کتابوں کی طباعت کرواؤ، میں الجامعۃ الاشرفیہ میں اس کی وافر مقدار خرید لوں گا، میں لوگوں سے خریدنے کی اپیل بھی کروں گا. مگر کوئی سرمایہ دار قدم بڑھانے کے لیے آگے نہیں تھا. اشرفیہ اکیلا کیا کیا کرتا، مگر ہاں اشرفیہ کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہم شبیہ غوث اعظم نے جو ڈالی، اس کی بنیاد خانوادہ اشرفیہ ہو، خانوادہ مولانا ہو، خانوادہ رضویہ ہو، اس کی بنیاد جو ہے اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ پر ہے. الجامعۃ الاشرفیہ نے قدم بڑھایا اور مجلس برکات کے ذریعے درسی کتابوں کو چھاپا اور ان بد مذہبوں کو ڈنڈا شکن جواب دیا کہ عقل کوئی کہہ سکتا تھا، مگر آج ہماری بلند کیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ساتھ دو، اشرفیہ ہر کام کے لیے تیار ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. دوسری بات، مسلم شریف کی حاشیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد لکھ رہے ہیں، ترمذی کا حاشیہ الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد لکھ رہے ہیں، تو کیا بخاری کا حاشیہ نہیں لکھیں گے؟ بالکل. سبحان اللہ. مگر جانشین حافظ ملت اور حضور جانشین سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ کی موجودگی میں خاک پائے حکم المشائخ عرض کرتا ہے، مگر بخاری شریف کو چھاپنے کی جب باری آئی تو الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ نے یہ طے کیا کہ اس پر تو وہی حاشیہ چھپے گا جو تاج الشریعہ میں لکھا ہے. سوچتے کیوں؟ زندہ باد زندہ باد. اس لیے قیامت تک کے لیے اشرفیہ جواب دے رہا ہے، ہم صرف عالم بنانا نہیں چاہتے، ہماری مرضی صرف عالم بنانا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں بچہ عالم بنے، فقیہ بنے، مفتی بنے، تو ساتھ میں جب یہاں سے جائے تو اعلیٰ حضرت کی فکر کو لے کر کے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری بات، آج جلسے بہت ہو رہے ہیں، مادر علم میں فقیر بولنا سب سے چھوٹا، بہت جلسے ہو رہے ہیں، بہت بڑی سے بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر ذرا غور کیا فائدہ کچھ نہیں، نہ کے برابر. فتنہ انتداب زور پر، خاص کر کے اسکول اور کالجز کے راستے سے ہماری بچیاں بھی بھاگ رہی، 8 لاکھ سے زائد بچیاں ادھر ادھر ہو گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کو آہ واہ کے حوالے کر دیا. بے شک بے شک. جلسے عناوین کے تحت کرائے جائیں. میں تمام علماء اہل سنت سے بھی ہوں اور مصباحی برادران سے بالخصوص یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں ہیں، جس مدرسے میں ہیں، یہ قدمات بڑھائیے جو جلسہ عنوان کے تحت ہو. بے شک بے شک. موضوع دیجیے، آہ واہ والے شاعروں کو بھی، نقیبوں کو بھی الگ کیجیے. مولانا
سے مبارکباد کے قابل ہیں. اتنی بڑی کانفرنس اتنی سنجیدگی کے ساتھ بند کیجئے. اور جو سمر ویکیشن ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا, جماعت اسلامی ہو, ریونڈی ہو, وہابی ہو, اس کا فائدہ اٹھاتے حضور کہ اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے وہ دینی تعلیم کے نام پر 1 مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے کا کورس رکھتے ہیں. ہم اہل سنت کے علماء تنظیم والے تو کام کر رہے ہیں, سنت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی والے ہوں, مگر خاص کر کے ہمارے علماء بالکل قابل مخلط میں ہوتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے علاقے کو دیونا, وہابیا, رافضی, شیعہ سے بچانا ہے, اور بچوں کو, بچیوں کو فتنہ انتناق سے بچانا ہے. تو سنیے سمر ویکیشن کا مثبت حل نکالنا. آج جو بچیاں اسکول جاتی ہیں انہیں جو ٹیوشن کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کوشش کیجئے کہ مسلم اور صالحات ٹیچر کا انتخاب کریں تاکہ ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ ہو. اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, آج ناسوی ہوائیں بھی بہت ہو گئی, ذرا علی علی کی پریشانی ہو گئی, خارجی ہوائیں بھی بہت ہیں. کوئی سرکار شیخان پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی سیدہ مولائے کائنات پہ حملہ کر رہا ہے. میں اپنے مادر ہندی کے اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں, علی علی کرنا یہ شریعت نہیں, رافضیت نہیں ہے, یہ تو ایمان ہے. اور سنو, ہم اسے جانتے ہی نہیں جو مولا کا نام لے اور شیخین کریمین کو نہ مانے. ہم تو اسے مانتے ہیں جو علی علی بھی کرے اور صدیق و عمر سے, مولا عثمان غنی سے سچی محبت بھی رکھے. اور اپنے علماء کے خلاف بہت سے لوگ فیس بک اور واٹس ایپ پہ دین پھیلانا چاہ رہے ہیں, جو چاہا جس کے بارے میں لکھ دیا. سنیے, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اب بدگمانی کرتے کون ہے؟ افکار رضا جانتے نہیں؟ الجامعۃ الاشرفیہ, حضور محقق مسائل جدیدہ ہو, بدل الفقہا ہو, یہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں, ارے میاں یہ حق ہے. الجامعۃ الاشرفیہ کی فضا بھی علم والی ہے. یہاں دو چار کو ہٹائیے ورنہ جہاں جہاں مصباحی ہے وہ دم غم کے ساتھ فکر نظر کا کیا ہوا اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے کہ ہم الجامعۃ الاشرفیہ سے صرف علم لے کر نہیں جا رہے, ساتھ میں فیضان حافظ ملت لے کر کے جا رہے ہیں. خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا. اللہ عزت ہم سب کو حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہمارا وہی مسلک ہے جس مسلک کے بارے میں ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ رب العزت اشرفیہ کی حفاظت فرمائے. جو اشرفیہ کے خلاف سوچ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے آپ اشرفیہ کا کچھ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ یہ اشرفی, رضوی, برکاتی, امجدی مشائخین کے فیوز و برکات کا سنگم الجامعۃ الاشرفیہ ہے. قیامت تک یہ سنگم سلامت رہے. اور ہم تمام اشرف جو مصباحی برادران کس طریقے سے گزشتہ سال کوشش کی گئی ہے کہ حضور عزیز ملت کے ہاتھ کو جو الجامعۃ الاشرفیہ کی طاقت کے لیے ہے ہم مضبوط کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں ہر سال نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, ان سے حضور حافظ ملت, حضور مدانی میاں صاحب, حضور مدانی میاں صاحب, فیضان بریلوی شریف, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. گھر جائیے, اور بھی کئی بار کھڑے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ دیکھیے جو میں اس کر رہا تھا وہ کوئی اور ہوگا. یہ مت سوچو کہ اشرفیہ کسی ہے شہر کا ہے. ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بھی جتنی اہل سنت کی خانقاہیں ہیں سب کا ترجمان الجامعۃ الاشرفیہ ہے.
सबों का तर्जुमान जामिअतुल अशरफिया है। देखिए सरकार नजीब हैदर साहब भी मौजूद है और ये तमाम आकाज़ादे बता रहे हैं कि कल भी बरेली के शोशा और मौलाना अशरफिया के साथ था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। अरे जिसके साथ सादाते किराम हो उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कल तो 4 इमारतें थी, आज दर्जन भर इमारतें बता रही है। हमारी बुनियाद जो है मसलक-ए आला हजरत पे थी, है और रहेगी जब तक अशरफिया है। मसलक-ए आला हजरत का काम होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।